الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ محترم سامعین، رمضان کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ روزہ بڑی ہی پیاری عبادت ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل اخلاص کی بنیاد پر قبول ہوتا ہے، اور دکھاوا اور ریاکاری یہ بڑی سی بڑی عبادت کو ضائع کر دیتی ہے۔ روزہ کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہے، اس کے اندر ریا نہیں ہے۔ ایک روزے دار چاہے تو چھپ کر ایک لقمہ کھانا کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پی لے، لیکن سخت پیاس کی حالت میں بھی، سخت بھوک کی حالت میں بھی کوئی روزے دار ایسا نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس اور شعور دراصل ایمان کا معراج ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو روزہ بہت زیادہ محبوب اور پیارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم، قال اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے ہر عمل کا اجر و ثواب اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ اس سے مستثنا ہے۔ روزہ کا معاملہ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ روزہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ وجہ یہی ہے کہ روزہ میں کسی طرح کا کوئی دکھاوا نہیں ہوتا۔ روزے دار صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بھوک اور پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اپنی خواہشات پر کنٹرول رکھتا ہے۔ اس لیے یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دیتا ہوں۔ چنانچہ اسی حدیث میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، میرا بندہ میری خاطر اپنی خواہش کو اور اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ خود دیتا ہوں۔ اور آگے اس حدیث میں مزید وضاحت ہے کہ وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے خوشی کے 2 موقع ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی کا موقع افطار کے وقت ہے، وفرحۃ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشی کا موقع قیامت کے دن ہوگا جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اپنا اجر وصول کرے گا۔ نیز اس حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، کہ روزہ اللہ کو اتنا پیارا ہے، جو عمل اللہ کو پیارا ہوتا ہے اس کی ہر ادا اللہ کو پیاری ہے۔ روزے دار کے منہ سے جو بو نکلتی ہے، بھوک کی وجہ سے جو بدبو کی کیفیت منہ سے نکلتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ اس کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے، خوشگوار ہے۔ محترم خواتین و حضرات، انسان کی ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ انسان کی خواہشیں بے لگام اور بے حد و حساب ہیں۔ غالب نے بہت خوب کہا ہے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ محترم حضرات، یہ نفسانی خواہشات گمراہی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ نفسانی خواہشات کیا ہیں؟ کہ آدمی اس کام کو کرے، اس کام میں دلچسپی لے جس میں اس کو لذت محسوس ہو، مزہ آئے، خواہ وہ جائز ہو ناجائز ہو، اللہ اس سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ آدمی زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا دھن اور ہوس اس کے اوپر سوار ہو، چاہے وہ حلال طریقے سے آئے یا حرام طریقے سے۔ یہ ہے خواہش نفس کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہی کا سب سے بڑا سبب قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، کہ اس سے بڑا گمراہ کون ہے
جو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہش نفس کی پیروی کرے۔ محترم حضرات، اس کے برخلاف خواہشات پر قابو پا لینا، خواہشات کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے تابع بنا لینا، یہ جنت کی ضمانت ہے۔ سورہ نازعات کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو اپنے رب کی عدالت میں پیشی کا خوف رکھتا اور نفس کو اس کی خواہشات سے روک لے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محترم خواتین و حضرات، روزہ جو رمضان کی سب سے بڑی عبادت ہے، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہمارے اندر خواہشات پر کنٹرول کرنے، خواہشات کو قابو کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وقت پر شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس سے نگاہ کی حفاظت اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ روزہ کا اہتمام کرے، فإنہ لہ وجا، کیونکہ روزہ خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے، روزہ خواہشات کو قابو کرنے والی چیز ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور جو روزے کا مقصد بتایا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صلاحیت، گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، اس لیے روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تو محترم حضرات، روزہ جو ہے یہ خواہشات پر قابو پانے کی ہمارے اندر جو ہے صلاحیت پیدا کرتا ہے، لیکن یہ چیز مکمل طور سے ہمیں اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم پورے شعور اور احساس کے ساتھ روزہ رکھیں اور روزے کا جو مقصد ہے اس پر ہماری نگاہ، اور یہ بات ہمارے ذہن نشیں رہے کہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں بلکہ روزہ یہ دل دماغ کا بھی ہوتا ہے، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے، روزہ ہاتھ پاؤں کا بھی ہوتا ہے، جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے۔ اسی جانب اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے کہ الصیام جنۃ، روزہ ڈھال ہے، فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، تو جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ لغو گوئی کرے، بےہودہ گوئی کرے، گناہ کی بات کرے اور نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی دوسرا شخص اس سے گالی گلوچ کرے یا اس سے لڑنے پر آمادہ ہو فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یعنی روزے کی حالت میں ہم کو اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرنا ہے، کسی سے نہ گالی گلوچ کرنا ہے اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا ہے، بلکہ روزہ میں ہم کو جو ہے جھوٹ، غیبت، چغلخوری، مکر و فریب، ہر طرح کی برائیوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹا عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کو اس کی خواہش نہیں ہے کہ ہم کو بھوکا پیاسا رکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کا اچھی طرح اہتمام کریں اور روزے کا جو مقصد ہے تقوی اور پرہیزگاری، اس کو اس کی صلاحیت ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور ہر طرح کی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔